وینس اوکلوژن کہتے ہیں. آپ سب لوگوں کے پاس گوگل ہے, آپ سب لوگوں کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ CRVO یہ اپنے گوگل میں لکھیں تو آپ کو فوراً یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کی شدید قسم کی آنکھ کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں. اور اگر اکتوبر سے لے کے اب تک جو وقت ضائع کیا گیا ہے, اگر یہ نہ کیا جاتا تو ان کی بینائی کو شاید بحال کیا جا سکتا تھا. ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈیمیج کی نوعیت کیا ہے, اور اس میں بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ بینائی بالکل اور irreversibly, یعنی کہ شاید یہ بینائی واپس بھی نہ آ سکے. جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ بیسٹ پاسبل مناسب جو ٹریٹمنٹ ہے اس عارضے کا, اس کے لیے ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کو ان تک ایکسیس دی جائے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کی بینائی کا معاملہ ہے کہ جو شاید اگر ابھی بھی ہم نے انٹرونشن نہ کی تو شاید وہ کبھی بھی زندگی میں ایک آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور ہمیں دوسری آنکھ میں بھی اس کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے. اس کو بچانا لہٰذا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہم جس مقام پہ آ کھڑے ہوئے ہیں, جس کا مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم عمران خان صاحب تک ایکسیس کی بات کر رہے تھے, آج پاکستان کے پارلیمنٹیرینز تک ایکسیس بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ سب مبہوث ہیں وہاں پہ. تو جب علامہ ناصر عباس صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دیں گے کہ جب تک حکومت کچھ عملی اقدامات نہیں کرتی, صرف وعدے وعید نہیں, صرف ٹاک شوز میں آ کے ان کے نمائندے جو ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس سے غلط قسم کی انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں. واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کس درجے کی فاشزم اور فسطائیت حکمرانوں نے اس کو رواج دے دیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میں ان تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں, توثیق تائید کرتا ہوں جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کی ہے, اور ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر اعلیٰ ترین طبی سہولیات تک ان کے خاندان اور ان کی مرضی کے مطابق وہ رسائی دی جائے. یہ ان کا بشری حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے دیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو بینائی ضائع ہو گئی, یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک مقبول رہنما, سابق وزیر اعظم, حکومت کے حراست میں, اور 3 ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری آنکھ نکال دی جائے لیکن کسی طرح میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے. آپ نے 3 ماہ سے ان کو اس درد کے اندر رکھا, آپ نے 3 ماہ ان کے خاندان کو, ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دیا. یہ تو خدائی قانون ہے, قرآنی قانون ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. خدائی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت اور ان کے سرپرستوں کے اوپر عائد ہوگی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں, جس سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے, اس سپریم کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعین کرا جائے کہ کن کی کرمنل نیگلیجنس سے یہ ہوا ہے, کن کے آرڈر سے یہ ہوا ہے. جتنی بھی یہ مزاحمت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, اسلام آباد میں, پنجاب میں, سندھ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جمہوریت کی جنگ ہے. اس وقت پاکستان میں جمہوریت, پاکستان کو ایک اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا ہے, ایک وسیع و عریض کے قید خانہ ہے پاکستان, جہاں بشری حقوق, جہاں جمہوریت وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے. اس لیے اس مزاحمت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور عوام سے میں اپیل کرتا ہوں
کہ وہ نکلیں, قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں, اپنے آئندہ نسلوں کی مستقبل کو محفوظ بچانے کے لیے نکلیں, بشری حقوق اور جمہوریت اور دستوریت کو بچانے کے لیے نکلیں, قربانی دیں. لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, میں پھر کہتا ہوں, لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, یہ واحد راستہ ہے اس وقت قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے. اور ہم اس کمٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کھل کر, ڈٹ کر, جمہوریت کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ, بشری حقوق کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں, وہ مزاحمت جاری رکھیں. اسلام آباد میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی اس مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خرم اقبال کی اور سہراب برکت کی, یہ اس کی مثالیں. باہر ویگو گاڑیاں نہیں کھڑی, اس وقت پریزن وین بھی کھڑی ہے, اس وقت سینکڑوں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں, اور صرف اس لیے کہ یہاں پر ہم 3 حضرات پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے. حکومت انلیجٹمیسی کے, ایک لیجٹمیسی کے کرائسس کا شکار ہے. ہر وقت وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کیونکہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, کہیں پر پاکستان کے لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے جہاں پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی ہیں. اصل بات یہ آپ کا اپنا پریس کلب 1000 دنوں سے تقریباً وہ جیل میں ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی NRO, نہ کوئی ڈیل, مجھے صرف میرے فنڈامنٹل رائٹس چاہیے, میرے فنڈامنٹل رائٹس چاہیے. وہ جیل میں ہیں تو ان کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے, وہ جیل میں ہیں اور جو جیل سے باہر ایوانوں میں ہیں ان کے پلیٹلیٹس گرا رہے ہیں. اس لیے ہم اس پوری جدوجہد اور مزاحمت کو سپورٹ کرتے ہیں. وزیر صاحب, آپ کا سوال تھا.